آج بابا کو گئے 16 برس ہو گئے، کاش وہ لہجہ میں کہیں سے لا سکوں، مگر جب بھی ان کی کتابیں پڑھتی ہوں تو لگتا ہے وہ خود مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ آج آپ کو بابا صاحبہ سے کچھ سنانا چاہتی ہوں، ذرا انداز گفتگو دیکھیے۔ لکھتے ہیں، قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ وہ غزنی میں رہتے تھے، سبزی پکاتے اور بیچتے، شلغم اور چقندر اس قسم کی چیزیں دیگ میں پکاتے اور بیچتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا اور کھوٹا دھرم دے کر جو کچھ آپ کے پاس پکا ہوتا اسے خریدنا چاہتا تو وہ اس سے کھوٹا دھرم لے لیتے، اگرچہ انہیں پتہ ہوتا کہ دھرم کھوٹا ہے، لیکن وہ خریدار کے منہ پر کچھ نہ کہتے۔ نیز جو کھرا دھرم لاتا اسے بھی لے لیتے اور سالن دیتے، حتیٰ کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ وہ کھوٹے اور کھرے میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آتے اور انہیں کھوٹے دھرم دے کر چلے جاتے، وہ انہیں کھوٹا کھرا سمجھ کر رکھ لیتے مگر ان پر ظاہر نہ کرتے اور انہیں سالن دے دیتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، اے خداوند تعالیٰ، تو دوسروں سے زیادہ آگاہ ہے۔ لوگ مجھے کھوٹے درہم دیتے تھے اور میں انہیں کھرا مان کر قبول کر لیتا تھا اور ان کو رد نہیں کرتا تھا۔ اب میں تیرے پاس اپنی کھوٹی عبادت لے کر حاضر ہو رہا ہوں، تو اسے اپنی عنایت سے قبول فرما لینا اور اس کو رد نہ کرنا، تیری مہربانی۔ بعض اداں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صاحب دل درویش ان کے پاس آیا اور ان کی دیگ میں سے سالن طلب کیا۔ شیخ عثمان نے کفگیر دیگ میں ڈالا، اسے شوربہ نکالا تو اس سے باہر نکلا تو وہ موتیوں ہیروں سے بھر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر درویش نے کہا، او بھائی، میں انہیں کیا کروں؟ جب شیخ نے پھر کفگیر ڈالا اور دیگ سے باہر نکالا تو سر ترسر سونا بھرا ہوا تھا۔ درویش نے کہا، وہ سب سنگریزے تھے اور یہ سب سنگ ہے، میرے کس کام کے؟ اس دیگ میں سے کوئی دوسری چیز نکالو جو میں کھاؤں۔ تیسری مرتبہ شیخ نے کفگیر دیگ میں ڈالی تو وہی سبزی برآمد ہوئی جو انہوں نے اس دن پکائی تھی۔ اس درویش نے جب یہ دیکھا تو شیخ عثمان سے کہا، اب اس سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، چند دن کے اندر اندر شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان دنوں میں باقاعدگی کے ساتھ فٹ بال پول خریدا کرتا تھا، تنخواہ معمولی تھی لیکن میں اس کا بڑا حصہ اس فٹ بال لاٹری پر خرچ کرتے تھا۔ اکیلا میں ہی نہیں، میرے سارے محلے کے لوگ اسے خریدتے تھے۔ دولت تو دولت، یہ لوگ اپنی خصوصی نعمت کو بھی بانٹنے یا پوری کی پوری دینے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ حضرت خواجہ نے فرمایا، لاہور میں ایک صاحب تھے جنہیں شیخ زندہ دل کہتے تھے۔ وہ بڑے بزرگ تھے۔ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو ان بزرگ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، آج روز عید ہے، ہر بندے اور بچے نے اپنے آقا خواجہ اور بڑے سے عیدی لی ہے، مجھے بھی عیدی عطا ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آسمان سے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا نیچے آیا جس پہ لکھا تھا، ہم نے تجھے دوزخ کی آگ سے فلاح دی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو برکت حاصل کرنے کے لیے ان بزرگ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور ان کی بہت عزت و تکریم کی۔ اسی دوران اس بزرگ کے دوستوں میں سے ایک دوست ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ نے حضرت رب العزت سے عیدی لے لی، اب مجھے آپ عیدی دیجیے۔ ان بزرگ نے جب یہ بات سنی تو ریشمی کپڑے کا وہ ٹکڑا اپنے دوست کو دے دیا اور کہا، جاؤ، یہ تمہاری عیدی ہے، کل قیامت کے دن میں جانوں اور دوزخ۔ محنت سے حاصل کی ہوئی چیز کو یوں اللے تللے کر کے ضائع کر دینا، یہ کوئی دانش مندی ہے؟ پہلے اپنا حق، اس کے بعد اپنی ذات کا حق، پھر اپنے وجود کا حق، اس کے بعد اگر کچھ بچے یا باقی رہے تو اپنے اقارب کو دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورت کو اہم جاننا اور مقدم گرداننا، علم اقتصادیات کے کسی بھی صحیفے میں درج نہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟
اور انہیں کیا ہو گیا تھا کہ دوسروں کا حق اپنے حق پر فائق سمجھتے تھے اور دوسروں کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے تھے۔ کیسی باتوں کو کتنے سہل انداز میں اور کس طرح سے بیان کرنا، یہ صرف بابا اشفاق احمد کا ہی کمال ہے، یا یہ سعادت انہیں دی گئی تھی، پتہ نہیں۔ کبھی کبھار تو بابا میں آپ سے بہت جیلس ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش میں آپ کا جیسا لکھ نہیں پاتی تو کم سے کم ایسا بول پاتی جو دوسرے سن کر ٹھہر جائیں، سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ بابا، آج کے دن ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، بہت دعائیں، بہت دعائیں، بہت دعائیں۔